وہ آیت کون سی ہے جو جس میں کتاب والحکمہ آتا ہے؟ 49 جی. فورٹی نائن میں ہے. ٹھیک ہے. تلاوت تو پہلے ہو چکی ہے، ابھی باقی ہیں کچھ آیتیں جن کا ترجمہ ہونے والا ہے. اس ضمن میں دو باتیں میں کہنی چاہتا ہوں. اول یہ کہ کرسٹوس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی ہے وہی بات درست ہے کہ اصل گریک لفظ ہے، یعنی یونانی، اور اسی سے پھر لیٹن میں بھی یہ جاری ہوا. اور لیٹن زبان میں فرق صرف سپیلنگ کا ہے. کرسٹوس گریک میں ہے اور کرسٹس لیٹن میں ہے. اور عربی میں مسیح کا مفہوم صرف مسح کرنے والا نہیں بلکہ سیر و سیاحت کرنے والا بھی ہے، جو لمبے سفر کرے. ایک اور آیت کے متعلق دوبارہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں تھا 59 بتایا تھا، 49. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس میں جو میں نے بات سمجھائی تھی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئی کہ نہیں. یعلمہ الکتاب والحکمہ میں کوئی الگ صاحب شریعت کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی وہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی سورہ جمعہ میں، وہ وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ دوسرا حصہ نزول شریعت کے بعد تعلق رکھتا ہے. تعلیم کتاب اور حکمہ نزول شریعت کے بعد کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے آیات کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوتی ہے اور ایک رسول نمونے کے طور پر سامنے آتا ہے، تو شریعت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. جب شریعت نازل ہو جائے تو پھر اس شریعت سے علم پا کر لوگوں کو علم سکھانا اور شریعت کی حکمتوں سے آگاہ کرنا، یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ سے تعلق رکھتا ہے. اور بعد میں جو آنے والا تھا جس کے متعلق فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کے بھی یہی دو کام تھے، تعلیم کتاب اور حکمہ بنیادی طور پر. اب صرف یہ ایک گفتگو باقی ہے، ایک پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھنی ضروری ہے کہ تزکیہ کا دراصل ہر اس وجوہ سے تعلق ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے. اس لیے اس طرح کی واضح تفریق کر دی جائے کہ پہلی دو باتیں اس وقت ختم ہو گئیں اور دوسری دو باتیں جاری رہیں، یہ درست نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی دور ہونی ضروری ہے. نزول کتاب ختم ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ یتلو علیہم آیات ہی پر بات ختم ہو گئی. وَيُزَكِّيهِمْ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غیر معمولی پاکیزگی کا اثر بیان ہوا ہے، اور پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ تعلیم کتاب اور حکمت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں اتنا غیر معمولی پاکیزگی کا اثر رکھتا ہے کہ جو اس کے قریب آئے وہ پاکیزہ ہونے لگتا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تعلیم کتاب کے لیے تزکیہ ضروری ہے، اس کے بغیر داغدار کپڑے پہ یہ پاکیزہ رنگ چڑھتا نہیں. اس لیے جہاں تعلیم کتاب اور حکمت ہوگی وہاں تزکیہ کا مفہوم اس کے اندر داخل سمجھا جائے گا اور شامل سمجھا جائے گا، کیونکہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ کے بغیر تعلیم کتاب نہیں کی، پہلے لوگوں کو گندگیوں سے پاک کیا ہے، جب متقین بن گئے تو ہدی للمتقین کا مضمون جاری ہوا. یہ مسیحیت کے ساتھ بھی اسی طرح وابستہ ہے.
یعنی جو مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ تزکیہ کا مضمون از خود داخل ہو جاتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ورنہ کل جس طرح میں نے بات کی تھی، مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ یہ تقسیم نہ کر لیں کہ تزکیہ تو پہلے رہ گیا اور اب تزکیہ کا مضمون ختم ہو گیا ہے. تزکیہ کے بغیر تعلیم کتاب اور حکمت ممکن ہی نہیں. نزول کے بغیر بھی ممکن نہیں، وہ نزول ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ ضرورت نہیں نزول کی، لیکن تزکیہ کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے. یہ سمجھنا چاہیے. جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، یہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں حضرت مسیح کی الگ شریعت کا نہیں بلکہ ان کا غیر شرعی نبی ہونا بتایا جا رہا ہے. ان کو کتاب اور حکمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں بتاتا ہوں، یہ الفاظ یہ ہیں: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایتائے کتاب کی بحث نہیں چلی، وہ اسے کتاب سکھائے گا اور اس کی حکمت بتائے گا. یہ مضمون ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نئی کتاب لے کر آپ نہیں آئے. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، اس کا نام بعد میں آ گیا کہ وہ تورات تھی، اور خوشخبریاں جو آپ کو عطا ہوئیں یا حکمت کی باتیں وہ انجیل میں ہیں. چنانچہ سارے پیرابلز جو انجیل میں ہیں وہ سب حکمت کی باتیں ہیں. تو غیر معمولی آسمانی ہدایت سے جو حکمت نصیب ہوتی ہے، اس دور کو انجیل کا دور کہا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. تو انجیل کا مطلب ہی مبشرات ہے. تو یہ جو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ مسیح کی پیشگوئی کہاں ہے، وہ اسی لفظ مبشرات میں موجود ہے. تورات کے بعد جب مبشرات کی گنجائش تھی اور مبشرات عطا ہوئیں، تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے لفظ مبشرات کے تابع ان الہی کلام، اس الہی کلام کی خوشخبری دے دی جو آنے والے پر بھی نازل ہونا تھا، مگر الگ کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ کتاب کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے. اور یہ پہلا مسیح جو ہے وہ دوبارہ خود نہیں آئے گا. اس کا جو خیال تھا کہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسی مسیح کے دوبارہ آنے کی بات نہ ہو رہی ہو، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کہہ کے یہ مضمون ختم کر دیا. یہ جو رسول، ہم پرانا رسول جس کی بات کر رہے ہیں، اس کا زمانہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے. انہی کی طرف تھا، اور اسے امت محمدیہ میں خود دوبارہ آنے کی اجازت نہیں یا اس کا حق نہیں ہے کہ دوبارہ نازل ہو. تو جو بھی ہوگا تمثیلی ہوگا. اب میں آپ کو اس آیت 51 ہے جہاں سے شروع کرنا ہے. جی کل حضور نے اس کا ترجمہ ابن الاقمہ پیدائشی اندر کا کیا تھا. تفسیر شریر میں لکھا ہے کہ اس سے ضروری نہیں کہ پیدائشی اندھا ہو. ضروری نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں نے بھی چیک کیا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھیں؟ اگر تو واقعتاً اندھا ہو اور پیدائشی اندھا ہو یا دوسرا اس کی شفا کا معاملہ، یہ زیر بحث ہے. آیا حقیقتاً ظاہری اندھوں کی بات ہو رہی تھی یا دوسرے اندھوں کی بات ہو رہی تھی؟ جب روحانی اندھوں کی بات ہوتی ہے تو پیدائشی اندھے سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ شخص فطرتاً اندھا پیدا ہوا تھا. یہ ناممکن ہے. غالباً اسی کے پیش نظر حضرت مسلم موعود نے پیدائشی کا لفظ اڑا دیا ہے بیچ میں سے. لیکن مبروس پر بھی تو وہی بات پھر پڑے گی. پیدائشی مبروس بھی کوئی نہیں ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرت، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو پیدائشی سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے ان لوگوں میں آنکھوں کی روشنی نہیں تھی اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ مکروہ صورت ہو چکے تھے. تو یہاں پیدائشی سے مراد وہ ایک لمبے عرصے سے ایک حالت میں چلے آنا مراد ہے. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیوں کے مردے
جی اٹھے یا رنگ پکڑ گئے، وہ جو الفاظ ہیں نا صدیوں کے مردے، یہ وہی مفہوم ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ نسل بعد نسل وہ لوگ روشنی سے محروم چلے آ رہے تھے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ ہاں جی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لایا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. نبیوں کی اطاعت اللہ کے تقوی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، براہ راست ان کو اطاعت کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا، اور تقوی ہو تو اطاعت کام کی ہے ورنہ بے معنی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا رب بھی ہے، و ربکم اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ، صراط مستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ یہاں ہمارے سامنے آ گیا. جب ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جس پر خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور اس سے پہلے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ کا مضمون بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا خدا کے تقوی کی وجہ سے، اور خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ صراط مستقیم کا خلاصہ ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، بس جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو محسوس کر لیا، قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، اس نے کہا کہ میرا اللہ کے لیے کون مددگار ہوگا. انصاری اللہ ہے، من اللہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ من انصاری اللہ، یہاں بھی وہی مضمون ہے جو فاتقوا اللہ واتیون، کہ تم نے در حقیقت اللہ کی خاطر مدد کرنی ہے. میں اپنی ذات میں تمہارا زیر احسان نہیں ہوں گا، یعنی میری مدد کرنے کی خاطر کچھ نہ کرو، مگر اللہ کے کاموں کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، اس لیے اللہ کی مدد کی خاطر میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، حواریون یعنی حواریوں نے، حضرت مسیح کے صحابہ کو حواری کہا جاتا تھا. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور اتباع کا مطلب ہے پیروی کی، اطاعت کی، اور ہم نے پیروی کی یا اطاعت کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہاں پہلے نبی کو اپنے حق میں گواہی کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے تو گواہ ہو جا کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. نبی کی گواہی قائم ہو جائے تو پھر اللہ کی گواہی قائم ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. اس لیے نبی کے نزدیک وہ فرما برداروں میں سے لکھے جاتے، تب خدا سے یہ صدا کر سکتے تھے کہ اے خدا اب ہمیں بھی گواہ بنا دے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو ہمارا گواہ ہو جا، یہ ایک
فرق سمجھنے والی بات ہے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، لکھنا خود گواہی دینا ہے. اصل میں خدا کے حضور ہم لکھے جائیں، مگر یہاں مسلمین کے طور پر نہیں فرمایا. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. تو ایک نبی کی گواہی کے ساتھ قوم گواہ بن جاتی ہے، اور جس طرح نبی ان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے، ان کے سچے ہونے کی اور ان کی فرمانبرداری کی، وہ قوم پھر آگے فرمانبرداروں کی تصدیق کرنے کی اہل ہو جاتی ہے. اور فَاكْتُبْنَا میں خدا کی گواہی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب خدا ان کو لکھ لیتا ہے شاہدین میں، تو اللہ کی گواہی تو خود بخود ساتھ شامل ہو گئی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا. مکر اچھی تدبیر کو بھی کہتے ہیں، بری تدبیر کو بھی کہتے ہیں. ان کی طرف جب یہ لفظ پھرتا ہے مکرو، تو انہوں نے مکر کیا سے مراد ہے فتنہ فساد کی خاطر چالاکیاں کی، تدبیریں اختیار کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی جو ان کے مکر کو توڑنے والی تھی. واللہ خیر الماکرین، یہ وضاحت کر دی کہ اللہ جب بھی مکر کرتا ہے اچھا مکر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف بد مکر کا تصور ممکن نہیں ہے. تو چونکہ لفظ ایک ہے اس لیے وضاحت ضروری تھی. اور خیر الماکرین کا دوسرا معنی ہے بہتر تدبیر کرنے والا، یعنی اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، اور دشمنوں کا مکر ہمیشہ ناکام رہتا ہے خدا کی تدبیر کے مقابل پر. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کروں گا، مطہروں کا تجھے پاک کروں گا، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور بناؤں گا ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر غالب جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. یہاں خاص توجہ کے لائق بات یہ ہے کہ انی متوفی کا سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح کو یہود یا رومن امپائر قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا نے اجازت نہیں دی تھی. انی متوفی کا مطلب تھا کہ میں ماروں گا وہ دوسرے تیرے دشمن تجھے قتل کرنے میں ناکام رہیں گے. وما قتلوہ وما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا. وبکفرہم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہود نے کفر تولا، جھوٹ بولا جب یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ کسی طرح بھی اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. یہ ہے اصل حقیقت کہ پھر ہوا کیا. پھر یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا. جب وہ قتل نہیں کر سکے تو کیا وہ زندہ رہا؟ جواب یہ ہے انی متوفی کا، میں تجھے عام طریق کے مطابق جیسا کہ میں وفات دیتا ہوں وفات دوں گا. ورافعک الیہ، اور تیرا رفع روحانی رفع ہوگا جو میری طرف ہوگا. رافعک الیہ. اب یہاں وہ جو غیر عمدی معنی کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا، اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے وفات دی ہے پھر رفع کیا ہے. تو اگر تو وہ یہ کہیں کہ مردہ اٹھا لیا تو وہ بیمانی بات بن جاتی ہے. وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس بات کا. تو رافعوں کا جو ہے وہ متوفی کا کے بعد رکھا گیا ہے.
اور کوئی اور حکمت اس میں ایسی موجود نہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ محسوس ہو. اس لیے ثابت ہوا کہ توفی کا واقعہ یعنی وفات دینے کا واقعہ پہلے ہوا ہے، رافعوں کا واقعہ بعد میں ہوا ہے. اب بعد میں کن معنوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں. نبی کا رفع تو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع نہیں فرمایا تھا یہاں تک کہ وفات دے دی، تو اس میں ایک دقت پیش آتی ہے کہ کیا وہ بغیر رفع کے ساری عمر زندہ رہے اور مرنے کے بعد ہی رفع ہوا ہے؟ تو اس کے دو حکمتیں ہیں. اول یہ کہ موت ایسی تھی، ان کی متعلق جو موت بیان کی جاتی تھی وہ رفع کا الٹ تھی، یعنی موت ہی میں ان کی لعنت کا تصور پایا گیا تھا. جو موت ان کی طرف منسوب کی جا رہی تھی وہ رفع کا بالکل برعکس تھی، کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا سے دور ہو، جس کا رفع نہ ہو. اور جھگڑا موت پر تھا کہ کس طریق پر موت ہوگی. یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طریق پر مارا جائے کہ کاٹھ پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی کا مطلب ہے اس کا رفع نہیں ہو رہا، وہ مردود اور خدا سے دور ہوا. اس لیے وفات کو پہلے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ وفات ہی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ رفع والی موت ہے، یہ لعنتوں والی موت ہے. بس دنیا کے ثبوت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ نبی کا رفع اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ بحث یہ تھی کہ وفات رفع والی ہے یا لعنتیوں والی. یہود کہتے تھے وفات کا طریق یہ ہے کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور مر گیا، اور بائبل کے لحاظ سے یہ ملعون ہوا، یعنی خدا سے دور ہٹ گیا. تو اللہ نے فرمایا چونکہ وہ میری خاطر تکلیفیں اٹھا کر ان کو برداشت کرتا رہا، میں نے اسے اس موت سے نجات دے کر جب تبھی موت مارا ہے تو ثابت کر دیا کہ تمہارا لعنت والا تصور جھوٹا نکلا، اور اس کا صلیبی موت سے بچ جانا اس کے رفع کی دلیل ہے. بس یہ دلیل کے طور پر ہے. وہ رافعوں کا الیہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے اور ان معنوں میں ان کا رفع ثابت ہو گیا، لیکن متوفی کا جو لفظ ہے وہ اس وقت واقعہ نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا ہے. انہی متوفی کا واقعہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ صلیب کے بعد لمبے عرصے تک اس کی زندگی اس کے رفع کا نشان بنی رہے گی، یہاں تک کہ جب تبھی موت و وفات پائے گا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاک بندہ تھا، اس کا اس لعنت سے کوئی تعلق نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوخ کی. ورنہ صلیب کے چند دن بعد بھی اگر مر جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا مرا تو اسی وجہ سے ہی ہے. تو متوفی کا واقعہ بے شک بعد میں ہو، مگر اس کے موت کی طرز ایسی ہے جو اس کی لعنتی موت کی نہیں بلکہ پاک موت کی علامت بن جانا تھی. اس کے بعد فرمایا ہے وہ مطہروں کا، اور میں تجھے پاک کروں گا من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہاں تطہیر کن معنوں میں ہے؟ ایک یہ کہ جتنے الزامات وہ تجھ پر لگاتے تھے وہ الزامات، ان الزامات سے تجھے بری الذمہ ثابت کر دوں گا، مطہروں کا. دوسرا، ان سے نکال کر لے جاؤں گا اور ان گندے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اور تجھے ایک بعد میں لمبی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے یا پیروی کریں گے انہیں قیامت تک غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے انکار کر دیا. اب یہود کا جو عیسائیوں پر غلبہ ہے
یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی دیر چلا ہے. وفات ہوئی ہے 120 سال میں. وفات کے بعد عیسائیوں کے یہود پر غلبے کے آثار دکھائی دینے چاہیے. اس وقت تک تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ صلیب کے وقت تو یقیناً یہود پر عیسائیوں کو کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ سخت مغلوب اور مظلوم اور مقہور تھے، اور اپنے وطن میں بھی اور باہر بھی یہودیوں کے ہاتھ دکھ اٹھاتے تھے. اس کے بعد 100 سال سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی ہی میں یہود پر وہ عذاب آ گیا جس نے یہود کی کمر توڑ دی ہے، اور وہ 70 یا 71 عیسوی میں رومن جرنیل کے حملے سے واقعہ وہ ہوا ہے. یہود کو حضرت عیسیٰ بغاوت سے باز رکھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں خدا کی طرف سے تمہیں روحانی سلطنت دینے کے لیے آیا ہوں، دنیا کی سلطنت عطا کرنے کی غرض سے نہیں آیا. اس کو وجہ مخاصمت بنایا گیا. سب سے زیادہ مخالفت حضرت مسیح کی اسی بات پر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تو ایجنٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ وہ مسیح نہیں ہے جو ہماری خاطر آنا تھا. اور بغاوت کی تیاری وہ لوگ کرتے رہے. جب حضرت مسیح اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہود نے پھر عالم بغاوت بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو سچا ثابت اس طرح فرمایا کہ اب تم اپنا زور لگا کے دیکھ لو، کوئی مسیح تمہیں اس سلطنت کے غلبے سے نہیں بچائے گا، کیونکہ جو سچا مسیح تھا اس کو تم رد کر بیٹھے ہو. چنانچہ ان کو ایسی سخت مار پڑی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی سخت مار نہیں پڑی. سب کچھ جو ان کا بنا بنایا تھا وہ ختم کر کے کلیتاً ان کو وہاں سے دیس نکالا مل گیا ہے. اب یہ جو گفتگو ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر بھی اس کا اثر ہے. اس عرصے میں دوبارہ ان کو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک احمدیوں کو غیر احمدی مخالفین نے دشمنی کا نشانہ بنایا اور ظلموں کا نشانہ بنایا، لیکن بالآخر یہ مقدر ہے. اب یہ نہیں ہوا کرتا مماثلت میں کہ لفظاً بین ہی اسی طرح بات پوری ہو. یہ بہرحال مقدر ہے کہ جس عرصے میں رفتہ رفتہ عیسائیوں کو یہود پر غلبہ نصیب ہوا، کم و بیش اسی عرصے میں احمدیوں کو اپنے مخالفین کے مقابل پر ایک فوقیت نصیب ہو جائے گی. یہ ہے وعدہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آج 100 سال سے کچھ اوپر گزر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ممالک اب نئے ابھر رہے ہیں جہاں جماعت احمدیہ کی تعداد دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی، اور ایسے ممالک ابھر رہے ہیں جہاں 100% جماعت احمدیہ کی تعداد ہے اور غیر احمدی مسلمان وہاں موجود ہی نہیں. ہم نے عیسائیوں یا پیگنز میں سے لوگ کھینچے ہیں اور خدا کے فضل سے اسلام وہاں قائم ہو گیا ہے. یہ جو نیا دور داخل ہوا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے اندر یہ وعدہ جماعت کے حق میں بھی پورا ہو جائے گا، اور ایک دفعہ جماعت کو جو غلبہ نصیب ہوگا پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اب عیسائی حکومتوں کے تابع رہ کر انہی کے سہارے یہودی سب دنیا میں سازشیں کرتے ہیں یا ظاہری غلبہ حاصل کرتے ہیں علم کا یا سائنس کا، مگر مجبور ہیں کہ عیسائی حکومتوں سے چمٹے رہیں، ان کی پناہ میں رہ کر یہ غلبے حاصل کریں. ایسا وقت لازماً آئے گا اگر مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے فضل سے سچے ہیں، کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی بھی حیثیت اسی طرح ہو جائے گی کہ وہ جماعت احمدیہ کے غلبے کے وقت میں ان کے ذریعے سے طاقت پایا کریں گے، اور انہی کے سائے تلے پر وش پائیں گے تو ترقی کریں گے، ورنہ رفتہ رفتہ یہ اور زیادہ مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. بس
عارضی طور پر جو تکلیفیں ہیں ان سے مروب ہو کر دل نہیں چھوڑنا چاہیے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اب یہ سارے حضرت موسیٰ کو تو ماننے والے تھے، مگر یہاں مسیح کے کفر کے حوالے سے ان کی تفریق کی گئی ہے. سمجھے؟ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر میری طرف الی مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہ فیصلہ ایک تو اسی وقت خدا نے فرما دیا جب یہ کہہ دیا کہ میں مسیح کے ماننے والوں کو اس کے منکرین پر غلبہ عطا کروں گا، لیکن اور بھی بہت سے ایسے اختلافات ہیں جو چلتے رہتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب ماننے والے اور غیر ماننے والوں کے درمیان معاملے پھر خلط ملط ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ 100% ماننے والے حق پر ہی قائم رہیں. زمانے کے امتداد سے گزرنے سے رفتہ رفتہ بعض کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بعض معاملات میں ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں. مثلا یہود اور عیسائیوں کا یہ اختلاف کہ مسیح خدا کا بیٹا نہیں تھا اور ان کا یہ زور کہ خدا کا بیٹا تھا، اس نے اس آیت کے منطوق کو غلط ثابت نہیں کیا. آیت کہتی ہے ہم تو یہ قیامت تک غلبہ دیں گے، تیرے ماننے والے جو ہیں وہ فتح پائیں گے. دوسری طرف انکار کرنے والے تو توحید پر قائم ہیں اور ماننے والے توحید سے ہٹ کر بھٹک چکے ہیں. تو ایسے اختلافات ممکن ہیں بعد میں پھر، جن میں جزوی طور پر ایک فریق سچا ہو لیکن اپنے انکار میں جھوٹا ہو. اب حضرت مسیح کے انکار میں یہود اب بھی جھوٹے ہیں، ان کا توحید پر قائم ہونا ان کے اس جھوٹ کو سچ میں نہیں بدل سکتا. لیکن جہاں تک توحید کے اختلاف کا معاملہ ہے اس میں عیسائی جھوٹے نکلتے ہیں، یہودی سچے نکلتے ہیں. تو یہ جو آخری فیصلے ہیں یہ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے فیصلے میں قیامت کے دن کروں گا. مطلب یہ ہے کہ نیکی کی کوئی قطعی ضمانت ایسی نہیں جس پر ہم بنا کر کے سمجھیں کہ ہم کلیتاً اب خدا کے ہاں بری ذمہ ہو چکے ہیں. اپنے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور وہ حفاظت تقوی ہی سے ممکن ہے. اس کے بغیر میں یہ کہہ دینا کہ ہم احمدیوں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اب ہمارا معاملہ ہمیشہ سے ان سے طے ہو گیا، غلط ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ جو حصہ ہے اس کے متعلق دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اس عذاب سے بچائے، کیونکہ مسیح کے معاملے میں تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وہ لفظاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہو چکا ہے. فرمایا تھا کہ نہ صرف ہم تجھے تیرے ماننے والوں کو غلبہ دیں گے بلکہ تیرے انکار کرنے والوں کو ایک ایسا عذاب دیں گے جو دنیا سے بھی تعلق رکھے گا اور آخرت سے بھی تعلق رکھے گا. یہود کو جو بار بار عذاب دیے گئے ہیں یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے، اور کچھ آثار اب ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اپنے اپنے غلبے کے دائرے میں احمدیوں پر ظلم کرتے ہیں دوسرے تمام دائروں میں ان پر ظلم ہو رہے ہیں. بابری مسجد میں کیا ہوا، پھر بوسنیا میں کیا ہوا، پھر چچنیا میں کیا ہوا، اور فلسطین کے علاقوں میں کیا ہوا، یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں. اور بعض ان کے دانشور یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. ابھی چند دن ہوئے اخبار میں ایک مضمون آیا تھا، اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہم سے واقعات ہو رہے ہیں یہ قابل فکر بات ہے کہ کس بات پر خدا ہم سے ناراض ہے. مولوی یہ کہتے ہیں اس بات پر ناراض ہے کہ ابھی تک احمدی زندہ ہیں دنیا میں. وہ زندہ ہیں تو خدا پھر اپنے آپ سے ناراض ہو، کیونکہ اسی کی تقدیر نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ غلبے کو بڑھا رہا ہے.
اس لیے وہ جو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ناراض ہے، اور اس آیت نے یہ معاملہ خوب کھول دیا ہے کہ تیرے انکار کرنے والے جب شرارتیں کریں گے تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور صرف آخرت کے عذاب پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ عذابوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جب تک کوئی حق کو قبول نہ کر لے یہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے یہ فکر کی بات ہے۔ بہت برا حال ہو چکا ہے عالم اسلام کا اس وقت، ظاہری طاقتوں دولتوں کے باوجود وہ ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور دنیا ان کو عذاب دینے پر نہ صرف تلی بیٹھی ہے بلکہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اب کبھی ایران کی باری آ جاتی ہے، کبھی ٹرکی کی باری، کبھی کسی اور کے متعلق یہ سوچتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فکر والی بات ہے۔ اور ابھی پاکستان اور ہندوستان کے معاملے میں بھی دیکھیں، امریکہ نے ہندوستان سے معاہدہ کیا ہے۔ اب جب سے ہمیں پاکستان کی تاریخ کا ہوش ہے، یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے مقابل پر ہندوستان سے دفاعی معاہدہ امریکہ نے کیا ہو۔ تو یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ظاہر ہو رہی، اس لیے ہمیں بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو پہلے مسیح کے منکرین سے ہوا تھا۔ اور دعاؤں کے نتیجے میں ایسا ممکن ہے کہ یہ تاریخ بہت حد تک تبدیل ہو، کیونکہ ایسی تاریخیں نہیں ہوتی ہیں عذاب کی جو پتھر پر لکھی ہوئی لکیروں کی طرح ضرور بیانے ہی اسی طرح دہرائی جاتی ہیں۔ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ قوم کو اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی توبہ کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس نقطۂ نگاہ سے دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ کہ جب فرماتا ہے جب ہم عذاب دیں گے دنیا اور آخرت میں تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرے گا، اور یہ بالکل ٹھیک بات نکلی ہے۔ یہود کو جب بھی عذاب ملے ہیں اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں آ سکا۔ پیچھے جب جنگ عظیم ثانی سے پہلے اور اس کے دوران جب ناٹسیوں نے ان پر ظلم کیے ہیں، اتنے خوفناک مظالم ہیں کہ آج بھی ان کے آثار دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ دردناک۔ لیکن یہ جب دیکھتے ہیں وعدہ خدا کا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ گہرے ظلم کے آثار موجود تھے۔ جہاں بظاہر یہ مظلوم بھی دکھائی دیں وہاں بھی ظلم کی کچھ باتیں ان کے اندر سرشت میں موجود ہیں جن کا بدلہ خدا تعالیٰ وقتاً فوقتاً دیتا ہے۔ تو ان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرے۔ قوم بہرحال قابل ہے، اور اگر یہ نیکی اختیار کریں تو دنیا کے لیے بہت بڑا بھلائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ایسی صورت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جب اللہ انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے وہ عملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ یوفیہم اللہ ضرور انہیں دے گا اجورہم ان کے اجر، ان کی نیکیوں کے بدلے۔ یہاں یوفیہم کا مطلب ہے پورا پورا دینا، اور توفیٰ کا مطلب ہے موت دینا، وفات دینا۔ تو یہ دونوں لفظوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی یہ مطلب لیتے ہیں، دیکھو یوفیہم کا مطلب ہے پورا پورا دینا، تو متوفی کا مطلب ہے میں تجھے پورا پورا بھر لوں گا، اور ترجموں میں بعض جگہ بھر لوں گا لکھا ہوا ہے، جب جھولی بھر لیتا ہے نا آدمی، اس طرح میں تجھے اٹھا لوں گا۔ اور یہ بھر لوں گا کا لفظ باقی ہر جگہ یہ معنی نہیں رکھتا، ایک جگہ بھی یہ معنی نہیں رکھتا۔ تو جب نیتیں بگڑ جائیں پھر جو مرضی کر لو۔ تو بڑا دلچسپ لفظ یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں تجھے پورا پورا بھر لوں گا۔ جب بچے کو اٹھا کے بکل میں ڈال لے آدمی تو میں نے بھر لیا اس کو، اور صرف مسیح کے متعلق آتا ہے۔ جب دوسرے نبیوں کا ذکر آتا ہے پھر کہتے ہیں وفات دیں گے، اور وفات ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔
युवफ़ीहुम उजूरहुम का मतलब है अजर दूंगा तुझे, उनकी अजर सारे वापस अपने पास नहीं खींच लाऊंगा। मुराद ये है अल्लाह देगा, युवफ़ीहिम अल्लाह उनको भरपूर देगा, उजूरहुम उनके अजर, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। क्या मतलब है मोहब्बत नहीं करता? तो थोड़ा थोड़ा प्यार करता है। तूबा, क्या मतलब है अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत ना सही, थोड़ा बहुत तो फिर प्यार करते ही होगा, ये मतलब है शायद, है? नहीं, ये इसके बरक्स मजमून शिद्दत के साथ साबित होता है। जब खुदा कहता है जालिमों से मोहब्बत नहीं मर्द करता, तो मतलब है उनसे नफरत करता है। इसका बरक्स माना साबित होता है। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात, इसी तरह हम तुझ पर आयात पढ़कर सुनाते हैं। मिनल आयात, आयात में से कुछ, व ज़िक्रिल हकीम, और बहुत हिकमत वाली नसीहत पढ़कर सुनाते हैं। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल है। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, उसको पैदा किया मिट्टी से और फिर कहा हो जा, तो वो होने लगा और होकर रहा। ये बताएं कि ये मिसाल कैसे बन गई हजरत आदम की, इसे क्या तर्जुमा किया जाता है? तर्जुमा ये किया जाता है कि जिस तरह आदम को बिन बाप के और बिन माँ के पैदा किया था, उसी तरह ईसा को बिन बाप के पैदा कर दिया, तो इसमें क्या मुज़ाहरा है? हालांकि आदम की जो पैदाइश बयान करते हैं उलमा, दूसरे उलमा, वो कहते हैं मिट्टी से पकड़ के गूंद के आदम को बनाया था। अगर ये बात थी तो ईसा की मिसाल बनती नहीं। फिर ईसा की पैदाइश तो हम जानते हैं, ईसा की पैदाइश से आदम की पैदाइश पहचानी जाएगी, क्योंकि ईसा की पैदाइश तो मारूफ पैदाइश है, वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो आदम की मिसाल कैसे हो गई अगर आदम माँ के पेट से पैदा ना हुआ हो? खलक़हु मिन तुराबिन में आगाज पैदाइश का जिक्र है, और वो कुरान करीम ने हर जगह तबका ब तबका रोशनी उस पर डाली है कि मिट्टी से जो आगाज हुआ था पैदाइश का, वो सिलसिलावार किन किन अदवार से गुजरा है। और उन अदवार में एक दौर ये भी है कि बगैर बाप के मां के पेट से बच्चे पैदा होते थे। ये है पुरहिकमत बात कि, और इसी मजमून को सूरह निसा की पहली आयत यूं बयान कर रही है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। तो मिसाल जब खुदा ने बयान की तो गौर तो करो कि मिसाल है क्या। फरमाया कि आदम और ईसा की मिसाल एक जैसी है। अब आदम मिट्टी से यूं तो नहीं बनाया गया था। जब मिट्टी से मुराद ये ली जाए कि मिट्टी से बहरास आदम को गढ़ा गया था, तो फिर मिसाल साबित ही नहीं होती। फिर कैसी बात हो गई कि आदम और ईसा एक जैसे हुए? वो तभी मिसाल सादिक आती है अगर मिट्टी से बनाने के मजमून को जो कुरान करीम में बयान हुआ है उसको आप पढ़ें, तो फिर वहां वो तमसील साफ दिखाई देने लगेगी। वो तमसील ये है कि ऐ लोगों, खुदा का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया था और फिर उस जान से उसका जोड़ा बनाया था। तो जोड़ा बनने से पहले जो तख्लीक जारी थी वो आदम की तख्लीक का आगाज है, तभी मिट्टी की तरफ इशारा फरमाया है कि आदम के आगाज पर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि आदम की पैदाइश में और उसके इर्तिका में ऐसा दौर भी आया था जबकि एक जान बच्चे पैदा करती थी और किसी मुकाबिल मर्द या नर की जरूरत नहीं थी। और ये हकीकत है।
ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار دنیا میں ممکن نہیں رہا. تمام تحقیقات ہو چکی ہے اور دنیا جانتی ہے، تمام سائنس کی دنیا جانتی ہے کہ زندگی ایسے دور سے گزری ہے جبکہ دو سیکسز نہیں تھی، دو جنسیاں بھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، ایک ہی سیکس تھی اور اسی سیکس کے بطن سے بچے پیدا ہوا کرتے تھے. پھر ایسا وقت آیا کہ اس ایک جان سے، اس کے پیٹ ہی سے وہ پیدا ہوا وجود جس کو نر کہا جاتا ہے. یہ جب ہو گیا اور زندگی نر اور مادہ سے تشکیل پانے لگی، پھر انسان کی پیدائش کی بات ہوئی ہے. فرمایا بث منہما وبث منہما رجالا کثیرا، ان دونوں سے پھر رجال پیدا کیے ہیں. تو آدم کی مثال ان معنوں میں تو بنی نا پھر جن معنوں میں یہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی یعنی انسان جس کو رجال کہتے ہیں، اس سٹیج پر آنے سے پہلے پہلے جوڑے پیدا ہو چکے تھے اور جوڑوں سے وہ زندگی پھر آگے جاری رکھی گئی ہے. اور یہاں فرما رہا ہے مثال آدم کی ہے، حالانکہ آدم کے متعلق خود فرما رہا ہے کہ وہ جوڑے کی پیداوار تھا، وہ اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کہتے ہی آغاز زندگی کی طرف توجہ کو پھیر دیا. فرمایا جب ہم کہتے ہیں آدم کی مثال ہے تو تراب سے اس کے پیدا ہونے پر غور کرو. تراب سے جب زندگی نے تشکیل پائی ہے تو ایک دور ایسا آیا تھا جب اکیلی ماں سے بچہ پیدا ہوا کرتا تھا اور باپ کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا. بس اگر یہ انسانی نہیں یعنی نیچر کے مطالعہ سے، جو زندگی کے مطالعہ سے سائنس تعلق رکھتی ہے، اس سے جب ثابت ہو چکی ہے حقیقت کہ صرف ایک نفس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر عیسیٰ کو خدا بنانے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اسے غیر طبی پیدائش قرار دینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ یہ ترجمہ بنتا ہے. اس کے سوا جتنے ترجمے ہیں وہ بعض پہلوؤں سے درست ہوں گے، ذوقی ہیں، مگر میرے نزدیک سائنسی حقائق کی روح سے اس ترجمے کے سوا کوئی ترجمہ پوری طرح اس پر صادق نہیں آ سکتا. کوئی کہے گا کہ فلاں نے تو یہ کیا ہوا ہے، فلاں بزرگ نے تو یہ کیا ہے. ہر بزرگ نے اپنے علم کے مطابق قرآن کریم کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع کیا ہے اور کئی ذوقی ترجمے کیے ہوں گے. میں اس بحث میں نہیں الجھوں گا کہ وہ غلط ہیں یا کیا. ذوقی ترجمے بعض لطیف مضامین بیان کر دیتے ہیں، اس پہلو سے وہ درست ہوں گے، مگر واقعتاً حقیقتاً یہ بات درست ہے کہ آدم کی زندگی پر مٹی سے بننے کے بعد ایک ایسا دور آیا تھا جبکہ وہ ایک ہی نفس سے پیدا ہوا کرتا تھا. مگر یہ دور انسان بننے سے پہلے کی حالتوں میں گزرا ہے، انسان بننے کے بعد نہیں، کیونکہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء کا ذکر ملتا ہے. اور صرف اتنی دلیل ہے کہ بے باپ کے بچہ پیدا ہونا قانون طبی کے خلاف نہیں. سمجھ گئے؟ ثم قال له کن فیکون. اب یہ کن فیکون نے بھی بتا دیا کہ مٹی سے فوراً جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہوا تھا، کیونکہ تراب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور تراب کے بعد بہت سی اور مٹی کی بدلتی ہوئی شکلوں کا ذکر موجود ہے. تراب سے پیدا کیا، پھر اس چیز سے پیدا کیا، پھر اس چیز سے پیدا کیا، پھر اس چیز سے پیدا کیا. صاف بتا رہا ہے قرآن کریم کہ تراب سے مراد یہ نہیں کہ مٹی کو پکڑا اور اس سے بنا لیا ایک بت سا مادو بت اور پھونک ماری تو وہ زندہ ہو گیا. یہ تو قرآن کریم کے طرف منسوب یعنی بات منسوب کرنا ہی قرآن کریم کی گستاخی ہے. بہت واضح طور پر قرآن ان امور پر روشنی ڈال رہا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اب یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ مضمون اس زمانے کے لوگوں پر پوری طرح روشن نہیں ہو سکتا تھا.
اس زمانے کے لوگ جن کا علم ابھی محدود تھا، بعض آیتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں نازل ہوئی لیکن آئندہ آنے والے کا باشعور انسان کو مخاطب کیا ہے جس سے ترقی کرنی تھی. تو ایسے موقع پر یہ حکم ہے تم ایمان لے آؤ. تم نے جب قرآن کو ویسے سچا سمجھ لیا ہے تو یہ بات مان جانا کہ اس میں گہرا حق ہے. یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کی طرف سے، یہ حق پر مبنی اعلان ہے اور اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جبکہ انسان کو ان باتوں سے آگاہی ہو جائے گی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. فرمایا اس بات کے باوجود اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کرتا ہے جبکہ خدا نے تجھے علم عطا کر دیا ہے. اب وہ علم ایسا عطا ہوا ہے جس پر مخالفین سے کوئی بحث ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ مخالفین کے عقیدے کی روح سے بحث کی جائے. اس صورت میں اس آیت کا مضمون اور طرح سے ابھرے گا. وہ اس طرح ابھرتا ہے پھر کہ تم کہتے ہو کہ آدم کو خدا تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا. اگر یہ بات ہے تو اس مثال کو پیش نظر رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو تم ثابت ہی نہیں کر سکتے. یہ معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ دوسرے جو معنی بن سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ معنی ہے کہ مخالف کے عقیدے کی روح سے اس کے اعتراض کو غلط ثابت کر دیا جائے. مخالف یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرح عیسیٰ کو مٹی سے گھڑ کے فوراً بنا دیا تھا. یہ تو حقیقت کے واقعات کے خلاف ہے. قرآن یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. یہ بیان کرنا مقصود ہو سکتا ہے، ایک دلیل کی طرز ہے کہ تم ایک طرف یہ عقیدہ رکھتے ہو آدم کو خدا نے مٹی سے اس طرح بنایا کہ مٹی کا مادو بنایا، اس میں پھونک ماری اور وہ آدم بن گیا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا چونکہ باپ نہیں تھا اس لیے یہ خدا کا بیٹا ہوا. تو پھر آدم سب سے زیادہ خدا کا بیٹا ہے کہلانے کا مستحق ہے کہ اس کا نہ باپ تھا نہ اس کی ماں تھی. یہ استدلال کے طور پر ہے. ان لوگوں کے علم میں جو اس زمانے کے لوگ تھے یہ بڑا مضبوط ایک استدلال تھا. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کیونکہ سائنس نے باتیں دریافت نہیں کی اس لیے کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ کہنا غلط ہے. ایک مضبوط استدلال ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو فرمایا ہے کہ جب خدا نے تجھے یہ علم کے ذریعے یہ استدلال عطا کر دیا ہے، اگر وہ پھر کج بحثیاں کرتے ہیں تو پھر ان کو مباہلے کا چیلنج دو، کیونکہ یہ فیصلے پھر اب دلیلوں سے نہیں ہوں گے، یہ خدا کی طرف سے فیصلے ظاہر ہوں گے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تو کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، اپنے عورتوں کو اور تمہاری عورتوں، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر خدا کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں. مباہلہ کا جو لفظ ہے ابتحال سے نکلا ہے. ابتحال کا مطلب ہوتا ہے گر گرانا، گریہ ازاری کرنا. فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہاں، اور اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری جانوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم گریہ ازاری کرتے ہیں، خدا کے حضور گر گراتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت ڈالتے ہیں. اس کے متعلق بہت سے مولویوں نے جب ان کو چیلنج دیا گیا تھا یہ عذر اس سے نکالا کہ ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، عورتوں مردوں سب کا، اس کے بغیر مباہلہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے جن کو مقابلے میں بلایا گیا تھا نہ ان کی وہاں عورتیں تھیں نہ ان کے جانے بچے تھے، کوئی بھی ان میں سے موجود نہیں تھا. تو اس آیت کا یہ مطلب کہ ایک جگہ جسمانی طور پر اکٹھے ہونا ضروری ہے اس واقعہ سے غلط ثابت ہو جاتا ہے. مراد ہے ان کو شامل کیا جائے مانوی طور پر. ہم جب یہ دعا کریں گے تو مانوی طور پر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے نفوس کو، سب کو شامل کر لیں گے
اور ہمیں اس نمائندگی کا حق ہے۔ تم اپنی قوم کے رہنما ہو، تم اپنی دعا میں ان سب کو شامل کر لو، پھر ہم گڑ گڑا کے دیکھتے ہیں کہ کس پر یہ لعنت پڑتی ہے۔ تو اس کے سوا اس کا مطلب ممکن نہیں، کیونکہ وہ صرف مرد آئے ہوئے تھے، ان کی بیوی بچے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان سے کس طرح مبالا ہو سکتا تھا؟ پھر اگر انہوں نے انکار کیا تو مسلمانوں کو یہ کیا ایسا حق بنے گا کہ وہ بھاگ گئے؟ مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قبول کر لیتے تو وہ ساری بستیاں ان کی ہلاک برباد ہو جاتی۔ بس مانوی طور پر بچوں کو شامل کرنا مراد ہے، نہ کہ حقیقتاً ان کا ایک جگہ اکٹھے ہونا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ یقیناً قصص حق ہے۔ قصص کا لفظی ترجمہ، حقیقی ترجمہ یہ ہے تاریخی طور پر حقائق کی جستجو کرنا، پیروی کر کے ان کو نکالنا۔ اور قصص ان تاریخی واقعات کے اوپر بھی صادق آتا ہے جو تاریخی جستجو سے نکالے گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا کھوج، یعنی خدا کو تو کھوج نکالنے کی ضرورت نہیں، ہماری وہاں تک رہنمائی کی ہو، ان واقعات کو قصص کہتے ہیں۔ یہ قصہ کی جمع نہیں ہے، قصص اپنی ذات میں اس مضمون کو کہتے ہیں کہ تفحص کر کے، جستجو کر کے حقیقی واقعات کو تلاش کر کر نکالا جائے۔ لیکن قرآن کریم میں لفظ القصص اس کے نتیجے کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے۔ اس جستجو کے نتیجے میں جو ما حاصل ہے اس کو بھی قصص کہا جاتا ہے، اور بعض پرانے دوسرے علماء نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف کے ترجمے میں نے اس کو انہی معنوں میں لیا ہے کہ وہاں قصص سے مراد تاریخی جستجو کا ما حاصل ہے۔ احسن القصص ہے وہ سب سے اچھی جو جستجو کے بعد جو بات حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے، یہ قصہ ہے۔ تو یہاں بھی لہو القصص الحق فرمایا، یہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت میں جو بھی تاریخی جستجو کر کے خدا نے باتیں پیش کی ہیں ان کے مطابق ہیں، یا القصص کو صرف بیان بھی کہا جا سکتا ہے، یہ مبنی برحق بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالی بہت غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پیٹھ پھیر لیں اور اعراض کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں سے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں رکوع ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ